حدیث نمبر 3352. وبه قال وبسند متصل منا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبل الجعفي وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت ورأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام وقال قاتلهم الله والله إن استقسم بالأزلام قط. ہاں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ میں تصویریں دیکھیں تو آپ گھر داخل نہیں ہوئے یہاں تک کہ آپ نے حکم دیا کہ ان کو مٹایا جائے پہلے، کیونکہ جس جگہ تصویریں ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جایا کرتے تھے. اب یہ جو تصویریں ہیں نا، ہاتھ سے بنی ہوئی تصویریں یا پرنٹڈ تصویریں جن کو لوگ لٹکاتے ہیں اپنی دیواروں پہ، والد کی تصویر، دادا کی، اپنے پیر و مرشد کی، یہ اشد تحریم، حرمت میں سب سے زیادہ حرام ترین تصویر ہے. تصویر کے درجات ہیں نا، سب سے پہلا درجہ حرام ہونے میں مجسمہ ہے. آپ نے دیکھا نا بوتیک وغیرہ میں وہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ حرام یہ درجہ ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ حرام وہ درجہ ہے کہ پرنٹڈ تصویر ہو، یعنی دیوار پہ لگی بھی ہو اور ہاتھ سے بنائی بھی ہو. یہ دونوں قسم کی تصویروں کے حرام ہونے پر اجماع ہے. تیسرے نمبر پہ وہ تصویریں ہو پرنٹڈ لیکن کیمرے سے کھینچی ہوئی تصویر ہو. یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ یہ حرام ہے یا نہیں. ہمارے نزدیک یہ بھی حرام ہے الا یہ کہ ضرورت ہو، لیکن اختلاف کی وجہ سے یہ بقیہ دو کی نسبت اہون ہے. اور چوتھے نمبر پہ ڈیجیٹل تصویر ہے جو کیمرے کی اسکرین پہ ہوتی ہے یا ٹی وی کی اسکرین پہ ہوتی ہے. اس میں بھی اختلاف ہے. ہمارے نزدیک یہ جائز ہے، یہ تصویر میں داخل نہیں ہے کیونکہ قرار نہیں ہے اس کو، سمجھتے ہو. لیکن کوئی احتیاط پہ عمل کرتا ہے تو اچھی بات ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ پہلی جو دو قسمیں ہیں نا، پہلی جو دو قسمیں وہ تو سخت ترین حرام ہے. ان کے بارے میں اتنی احادیث ہیں کہ اس کی حرمت کا انکار کرنا کفر معلوم ہوتا ہے، ضد اور ہٹ دھرمی معلوم ہوتی ہے. ایک جو مجسمہ اور ایک جو ہاتھ سے بنی ہوئی اور کیمرے کی بنی ہوئی میں بھی اگر اختلاف، بہت کم اختلاف ہے، میجورٹی تو اس کو حرام ہی کہتی ہے. جتنے بھی اہل حق علماء عرب میں، بر صغیر میں، دنیا میں، وہ بھی اس کو حرام ہی کہتے ہیں. چند حضرات نے اس کی گنجائش دی ہے، لیکن یہ کہ اس گنجائش اختلاف سے اتنا فائدہ ہوگا کہ ضرورت کے مواقع پر اس کے استعمال کی اجازت ہوگی. تو پاسپورٹ کے لیے، شناختی کارڈ کے لیے، حج عمرے کے لیے اس کی گنجائش ہے. لیکن گھر میں لٹکانا تصویر کو، باپ دادا کی، چاہے وہ پینٹنگ نہ بھی ہو، کیمرے کی ہوتی ہے، بہرحال حرام ہے. اس کی کسی قیمت پہ اجازت نہیں ہے. سمجھتے ہیں؟ اس میں بھی اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ بھی یوں سمجھیں کہ اللہ کا خوف نہ ہونے کی دلیل ہے. جی ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویروں کو مٹایا جائے. ورا ابراہیم و اسماعیل بایدیہم الازلام، اور آپ نے دیکھا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے انہوں نے مجسمے بنائے ہوئے، ان کے ہاتھ میں وہ تیر ہیں جو وہ جس سے وہ شگون لیا کرتے تھے نا، فال نکالا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا اللہ ان کو ہلاک کر دے مشرکین کو. اللہ کی قسم ابراہیم اور اسماعیل نے کبھی بھی تیروں کے ذریعے تقسیم طلب نہیں کی ہے، کبھی بھی تیروں کے ذریعے فال نہیں نکالی ہے، انہی کی طرف منسوب کر دیا انہوں نے. چلیں حدیث نمبر 3353. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قال ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. قال أبو أسامة ومعتمر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی نے سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. صحابہ نے عرض کیا ہم اس کے بارے میں سوال نہیں کر رہے، یعنی کسی اور لحاظ سے ہماری مراد ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ عزت دار تھے اس نسب کے اعتبار سے، جیسے کہ وہ خود بھی اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی کے بیٹے، اور ان کے والد بھی اللہ کے نبی کے بیٹے اور اللہ کے خلیل کے بیٹے یعنی ابراہیم علیہ السلام. تو یہ خلیل کا لفظ لائے ہیں اسی مناسبت سے کہ ترجمۃ الباب سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا تذکر آ گیا نا اس میں، ان کے پوتے کا.
تو صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم اس بارے میں نہیں پوچھ رہے. تو پھر آپ نے فرمایا ام معادن العربی تسألون، تم عرب کے معادن کے بارے میں پوچھ رہے ہو. معدن کہتے ہیں جہاں سے خزانے نکلتے ہیں، معدنیات ہوتے ہیں نا. تو یعنی یہ جو قریش ہے ان کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، جہاں سے یہ جو موجودہ لوگ ہیں ان کے نسب کے اعتبار سے پوچھ رہے ہو. تو پھر آپ نے فرمایا کہ خیارہم فی الجاہلیتی خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ ان میں جو جاہلیت میں بہتر تھے وہی اسلام میں بھی بہتر ہے، جب بشرطے کہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لیں، نرے جاہل نہ رہیں وہ. تو دین کی اگر سمجھ بوجھ حاصل کر لی تو جو جاہلیت میں افضل تھے وہی اسلام میں افضل ہے. اس حدیث کی تشریح میرا خیال ہے گزر چکی ہے نا، بتا چکا ہوں نا پہلے میں. بھائی دنیا میں چند صفات ایسی ہوتی ہیں جو کسی بھی قوم کے لیے اچھی سمجھی جاتی ہیں پوری دنیا میں، چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. جھوٹ نہ بولتا ہو، منافقت نہ ہو، غیرت ہو، وفا ہو، یہ کامن چیزیں ہیں نا. دیکھو انگریزوں کے موٹیویشنل اسپیکرز بھی جب مینرز وغیرہ سکھاتے ہیں تو اس کو مینرز سے تعبیر کرتے ہیں، اس میں اخلاق ہے، وعدوں کی پابندی ہے. تو یہ تمام چیزیں قریشیوں میں موجود تھیں، جبکہ یہودیوں میں منافقت تھی. پتہ ہی نہیں چلتا تھا مسلمان ہیں کافر ہیں، جہاں ان کا مفاد ہوتا اس طرف کو جاتے. تو وہی غیرت کو اسلام میں جب وہ داخل ہوئے تو اسلام نے اس غیرت کا رخ چینج کر دیا، اس وفا کا رخ چینج کر دیا، اس سخاوت کا رخ چینج کر دیا. یہ لوگ پہلے سے سخی تھے، تو جو پہلے سے سخی نہیں تھے اسلام آنے کے بعد بھی وہ یعنی ان میں وہ بہت زیادہ کوالٹی پیدا نہیں ہوئی جو زمانہ جاہلیت میں جن لوگوں میں تھی. تو زمانہ جاہلیت میں جو اعلیٰ لوگ تھے نا، اسلام لانے کے بعد بھی وہی اعلیٰ تھے، اور جو زمانہ جاہلیت میں پست تھے اسلام لانے کے بعد بھی اسلام نے ان کو بلند تو کیا لیکن اتنا نہیں جتنا وہ پہلے سے بلند تھے. جیسے خالد بن ولید کو دیکھ لیں، حضرت عمر کو دیکھ لیں، حضرت ابو بکر کو دیکھ لیں. حضرت ابو بکر زمانہ جاہلیت میں بھی بڑے عزت دار سمجھے جاتے تھے، حضرت عمر بھی ایسے ہی ہیں، حضرت خالد بن ولید بھی ایسے ہی ہیں، حضرت ابو سفیان بھی ایسے ہی ہیں. تو یہ جتنے لوگ تھے یہ بعد میں بھی سردار بنے. چلیں، اس سے پتہ چلتا ہے انسان کی جو قوم ہے نا اور اس کا جو نسب ہے اس کا انسان کے کیریکٹر میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے. مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اعلیٰ خاندان کے لوگ مدرسوں میں آئیں پھر وہ عالم بن کے نکلیں تو وہ پھر دیکھو دین کی کیسی خدمت ہوتی ہے. اور اگر کم تر خاندانوں کے لوگ مدرسوں میں آئیں گے، اسکول کے بھاگے ہوئے بچے، کہیں چرچ پہ پکڑا گیا، کہیں ہیروئن میں پکڑا گیا، ابا کی حرکتیں ٹھیک نہیں اور چاچا ٹھیک نہیں، ماما ٹھیک نہیں، تو بیزار ہو کے ماں باپ نے داخل کر دیا مدرسے میں، یار جان چھڑاؤ اس کو، وہاں پڑھے گا تو پھر وہ نکلے گا بھی کیا، پھر وہ پروڈکٹ بھی مارکیٹ میں اچھی نہیں آئے گی. تو اچھے لوگ مدرسوں میں آئیں گے تو صحیح علماء پیدا ہوں گے، خراب لوگ آئیں گے تو خراب لوگ پیدا ہوں گے. چلیں، خاندان کا بڑا دخل ہوتا ہے، تبھی تو کفات میں نسب کو بھی دیکھا جاتا ہے نا. بھائی نکاح میں جب کفات کے مسائل پیش نظر ہوتے ہیں تو عورت کا جہاں نکاح ہوگا، لڑکی کا جہاں نکاح ہوگا، دیکھا جائے گا یہ لڑکا نسب کے اعتبار سے بھی اس کے ہم پلہ ہے یا نہیں ہے. اس پہ اہل حدیث لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں تو نسب کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس پہ بڑا رد کیا ہے کہ یہ جو ائمہ اربعہ کے نزدیک لڑکی کا نکاح جب کفو میں کیا جانا تو چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ اس میں نسب کو بھی دیکھا جائے گا، عورت کا نکاح اس سے کم درجے کے نسب میں نہیں ہوگا. تو یہاں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑا رد کیا کہ نسب کی تو اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. تو کتنی ساری حدیثیں عربی کو اجمی پہ، اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. تو اہل حدیث حضرات نے بھی وہیں سے یہ چیز لی ابن تیمیہ سے، انہوں نے بھی کہا نسب وسب کچھ نہیں ہے. لیکن اس کا علماء نے جواب دیا، علامہ ظفر عثمانی رحمہ اللہ نے اعلاء السنن میں، کہ بھائی نسب یہ جو حدیث میں آتا ہے عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پہ فضیلت نہیں نسب کے اعتبار، یہ آخرت کے اعتبار سے، اصل فضیلت تو آخرت کی ہے. لیکن دنیا میں تو دنیا والے حکام چلتے ہیں نا. جب آپ کسی خاتون کا نکاح کر رہے ہو، وہ اگر کسی غیر ایسے خاندان میں چلی جائے گی جو کم درجے کا خاندان ہوگا تو یہ جوڑ کی شادی نہیں ہوگی، وہ وہاں ایڈجسٹ نہیں ہوگی، طلاقیں ہوں گی یا وہ ذلت برداشت کر کے رہے گی. تو چونکہ عورت شوہر کے ماتحت ہوتی ہے تو ماتحت انسان اپنے سے برتر کے ماتحت تو ہو جاتا ہے، اپنے کے برابر کے ماتحت بھی ہو جاتا ہے، اپنے سے کمتر کا ماتحت نہیں ہوتا وہ. تو مرد تو جہاں چاہے نکاح کرے لیکن لڑکی کا نکاح اس سے اعلیٰ میں ہوگا، تو وہ اعلیٰ میں دین بھی دیکھا جائے گا، اس میں نسب بھی دیکھا جائے گا. اب یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو حسب نسب تو ہندوؤں میں ہے، پھر ان کے ہاں بھی تو یہ اونچی خاندان ہے نا اور یہ گھٹیا خاندان، تو پھر اسلام میں اور ہندو مذہب میں فرق کیا ہو گیا؟ بھائی ان کے ہاں جو اعلیٰ اور ادنا کا معیار ہے وہ معیار وہ نہیں ہے جو اسلام نے بتایا ہے. اسلام میں اعلیٰ نسب اور ادنا نسب کا معیار یہ ہے کہ کچھ نسب
ایسے ہیں جو اخلاقی اعتبار سے اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ اچھے سوسائٹی میں سمجھے جانے لگتے ہیں. وہ تو نسب ان کی پہچان ہوتا ہے, ان کے اندر اعلیٰ صفات ہوتی ہیں نا, سخاوت ہے, حیا ہے, اور اخلاقیات ان کے ہاں خاندانوں میں ہوتی ہیں زیادہ. تبھی تو کہتے ہیں خاندانی آدمی ہیں, خاندانی, تو وہ خاندان ایک علامت بن جاتے ہیں. تو اصل مدار اعمال پر ہی ہے. جیسے پیغمبروں کے خاندان سے کوئی ہوگا نسب, پیغمبروں کے نسب میں, تو غالب یہی ہے کہ اس کے اندر وہ صفات آئی ہوں گی. تو اور اگر کوئی بیچارہ بھنگیوں کے خاندان میں پیدا ہوا تو کیا اس کی مینٹل لیول کیا ہوگا؟ ممکن ہے اچھا ہو, لیکن ظاہری علامات پر اعتبار ہوتا ہے نا. پوری تحقیق کون کرتا ہے؟ اول نکاح, اور نکاح میں تو ظاہری علامت دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا نا کہ ظاہری علامات کیا ہیں. آپ کو پتہ ہے جب سبب حقیقی پر اطلاع ممکن نہیں ہوتی تو سبب ظاہر پر حکم کا مدار رکھا جاتا ہے. سفر میں جب ہم جاتے ہیں تو مشقت ہے یا نہیں ہے؟ مشقت ہوگی تو قصر کریں گے, مشقت نہیں ہوگی تو قصر نہیں کریں گے. اب اتنی ٹینشن کون اٹھائے گا کہ یار یہ تو ایک نئی ٹینشن ہو جائے گی سفر میں. تو شریعت نے کہا کہ سبب حقیقی مشقت ہے, اس پر اطلاع مشکل ہے, لہذا اس سبب حقیقی کا سبب ہے سفر, تو حکم کا مدار ہی سفر پر ہوگا. اب یہ دیکھا ہی نہیں جائے گا کہ حقیقت میں مشقت ہے یا نہیں. سفر ہے تو قصر ہے, سفر نہیں ہے تو قصر نہیں ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. کفاءت میں جب لڑکی کا نکاح ہوتا ہے تو اب اس بندے کے بارے میں 100% تحقیق تو شادی کے بعد ہو سکتی ہے نا. 5-6 سال زندگی گزارے گی تو پتہ چلے گا نیچ ہے یا گھٹیا ہے یا اعلیٰ ہے. تو نسب اور خاندان یہ ظاہری علامت ہے. اچھا خاندان ہے تو غالب امکان ہے کہ بندہ اچھا ہوگا. گھٹیا خاندان ہے اخلاقی اعتبار سے. گھٹیا کا مطلب وہ ہندوؤں والا گھٹیا نہیں کہ جو گھٹیا ہے تو قیامت تک گھٹیا ہی بن گیا, وہ والا مراد نہیں ہے. اخلاقی اعتبار سے تو اس خاندان کے فرد کے بارے میں غالب امکان ہے کہ یہ بھی, اس میں بھی وہ اخلاقی برائیاں ہوں گی. تو سبب ظاہر پر حکم کا مدار ہے, لہذا اس میں یہ دیکھا جائے گا بھئی اس کا نکاح ایسے خاندان میں کیا جائے جو اس کے جوڑ کا ہو. اب حقیقت میں بندہ صحیح ہے یا نہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اور اگر غیر کفو میں لڑکی نے نکاح کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر کفو میں نکاح جائز ہی نہیں ہے. اہل حدیث لوگ یہ بھی دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت زینب تو قریشی تھیں, اتنا اعلیٰ خاندان تھا, اور ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کیا؟ زید ابن حارثہ سے. وہ تو عجمی غلام تھے آزاد کردہ, تو غلام چاہے آزاد کردہ بھی کیوں نہ ہو, اس نے غلامی میں ایک طویل عرصہ گزارا ہے, تو وہ ایک ایسی عورت کو جو نبی کی پھوپھی زاد بہن ہو اور قریشی ہاشمی ہو, ان کا جوڑ نہیں ہو سکتا. تو اس کے باوجود نبی نے نکاح کیا. تو پھر یہ احناف اور شوافع اور حنابلہ اور مالکیہ یہ کیسے قید لگاتے ہیں کہ جی یہ کفو میں نہیں ہے؟ اس کا ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ وہ نبی کی اجازت سے ہوا ہے, جائز ہے. جائز کیا ہے؟ بعض دفعہ مصلحت ہوتی ہے بھائی. بعض دفعہ ایک شخص خاندان اس کا یعنی اس پہ غلامی کا ایک دھبا لگا ہوتا ہے یا غلامی کا ایک توق ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے اندر وہ صفات نہیں آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو تو جنگ کا کمانڈر بنایا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں نارملی یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن اگر ولی سمجھتا ہے کہ بھائی یہ ان کے لیے مناسب ہے یا اور کوئی اس کے پیش نظر مصلحت ہو تو پھر اس میں حرج نہیں ہے. تو لڑکی کا والد اگر سمجھتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ نسب کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے, یعنی کم درجے کا ہے, ہمارے خاندان کے اعتبار سے کم درجے کا ہے, لیکن اس میں الگ مصلحتیں ہیں, تو پھر جائز ہے. نارملی یہ جائز نہیں ہے. نارملی صحابہ میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا. اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارسی تھے, ان کی صحیح سند سے ان سے یہ بات ثابت ہے کہ تنکحوا نساءنا ولا ننکح نساءکم. صحابہ سے فرمایا کہ ہم تمہاری عورتوں سے نکاح نہیں کرتے, تم ہماری عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو. کیونکہ نسب کے اعتبار سے جو صحابہ کا نسب تھا وہ حضرت سلمان فارسی کے نسب سے افضل تھا. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ لا ننکح نساءنا, ہم آپ کی عورتوں سے نکاح نہیں کرتے لیکن آپ ہماری عورتوں سے نکاح کرتے ہو. وہ اس پہ ہوا تھا کہ جب صحابہ نے ان کو کہا کہ آپ نماز پڑھائیں تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں, اللہ نے آپ کو مقام دیا, آپ نماز امام آپ بنو گے. تو جو امام بنے نا, انہوں نے سفر میں پوری 4 رکعتیں پڑھا دیں. سلمان فارسی نے فرمایا کہ سفر میں 2 رکعتیں ہوتی ہے, 4 رکعتیں آپ نے کیوں پڑھا دی؟ یعنی حضرت سلمان فارسی نے تو صحابہ کے اکرام میں ان کو کہا, کوئی عرب کے اکرام میں, کہ آپ امام پڑھاؤ, نماز آپ پڑھاؤ گے, لیکن علم سلمان فارسی کے پاس زیادہ تھا. تو انہوں نے سفر میں کتنی پڑھا دیں؟ 4. تو فرمایا مالنا ولی المربع, یہ 4 رکعتوں سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ تو اب دیکھو سلمان فارسی کے پاس علم زیادہ تھا, تو اس علم کی وجہ سے
تلافی ہو. بعض دفعہ کسی شخص کا نسب کے اعتبار سے کم ہوتا ہے لیکن کوئی دوسری کوالٹی اس کو بڑھا دیتی ہے. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو کفو ہے نا، کفو، اس کی اصل یہ ہے کہ عرف کو دیکھا جائے گا. اس میں عرف فیصلہ کرے گا کہ کون اچھا خاندان اور کون کم تر خاندان ہے. یہ عرف فیصلہ کرے گا. لیکن عرف بھی صحیح لوگوں کا عرف ہو، ایسا نہ ہو کہ عرف بھی چرسیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کون سا خاندان اچھا ہے. چرسیوں کا عرف کا اعتبار نہیں ہوگا، جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کے عرف کا اعتبار ہوگا، کیونکہ ان کے پاس کرائٹیریا ہوتا ہے کسی خاندان کے اچھے یا برے ہونے کے بارے میں فیصلہ کرنے کا. چلو حدیث نمبر 3354 وبه قال حدثنا مؤمل بن اب سے جب سے تعدد زوجات کا رواج ختم ہو نا، 4 شادیوں کا، یہ کفو وفو کے مسائل ہی تباہ برباد ہو گئے. لڑکیوں کے رشتے ہی نہیں ہیں. رشتے نہ ہونے کی وجہ سے اب تو جو ہے وہ ماسٹر کی بھی لڑکی 8ویں پاس سے شادی کر رہی ہے. اب کیا 8ویں پاس کفو ہو سکتا ہے؟ نہیں. ایک پی ایچ ڈی کی بھی لڑکی کا کفو 8ویں سے بھاگا ہوا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا نا. کوئی مینٹل لیول ہی نہیں ہے، لیکن ہو رہا ہے کیونکہ مجبور ہیں، رشتے ہی نہیں ہے. تو یہ سارے اسلام کے احکام جب ہیں، جب اس نکاح کا پورا سیٹ اپ اسلام سے لے ہو. آپ طلاق کے مسائل بھی اسلام سے لیے، 4 شادیوں کے مسائل بھی اسلام سے لیے، عدت کے مسائل بھی اسلام سے لیے، پھر کفو کے مسائل بھی، کفات کے مسائل بھی اسلام سے لیے. اب آپ 4 شادیوں والا سسٹم اسلام سے نہیں لے رہے تو پھر کفات والے اسلام سے نہیں لے سکتے. پھر تو یہ کہ لڑکی کا جہاں رشتہ آئے وہ ٹھا کر کے، ورنہ وہ اور بڑے مسائل میں پڑے گی. ابھی تو ایسے ایسے کیس آ رہے ہیں کہ ایک لڑکی عیسائی پہ عاشق ہو گئی، ہندو پہ عاشق ہو گئی، وہ عیسائی مسلمان ہو رہا ہے دل سے نہیں ہو رہا، ہندو مسلمان ہو رہا ہے دل سے نہیں ہو رہا، تو بعد میں دوبارہ ہندو ہو جاتا ہے وہ. تو عجیب کفو وفو سب کیا برباد ہو گیا سارا سیٹ اپ. تعدد زوجات کا رواج ہو پھر یہ سب چیزیں سمجھ میں آئیں گی. چلیں. وبه قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء قال حدثنا سمرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آتيان فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ہاں اچھا، یہ جو کفو کے مسائل ہیں نا، ایجوکیشن سے بڑا فرق پڑتا ہے. بعض لوگ بہت کم تر سوچ کے ہوتے ہیں، پڑھ لکھ کے وہ اچھے ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمیشہ انسان ایک ہی حالت پہ رہے، لیکن مشکل ہوتی ہے. تو ایک اور بات ذہن میں آئی تھی، نکل گئی یار. چلو خیر، آگے حدیث پڑھتے ہیں. حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتانی اللیلۃ آتیان، گزشتہ رات میرے پاس 2 شخص آئی، 2 فرشتے آئی. یہ خواب کی بات ہے. فاتینا علی رجل طویل، ہم ایک ایسے شخص کے پاس آئے جن کا قد بہت اونچا تھا. لا اکاد ارى رأسه طولا، قریب ہی نہیں تھا کہ میں ان کے سر کو دیکھ لیتا اونچا ہونے کی وجہ سے. وَإِنَّهُ ابراہیم علیہ السلام، اور وہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام تھے. یہ خواب میں زیارت. چلیں. حدیث نمبر 3355 وبه قال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا النضر قال أخبرنا ابن عون عن مجاهد أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وذكروا له الدجال مكتوب بين عينيه كافر أو قال كافارا. قال لم أسمعه ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم وأما موسى فجعد آدم على جمل أحمر مختوم بخلبة كأني أنظر إليه إن حضر في الوادي يكبر. حضرت مجاہد کہتے ہیں انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ سنا، وذکروا لہ الدجال. یہ جو تابعی ہیں نا، ان کا نام بھی لے لینا چاہیے، اس سے یاد ہو جاتا ہے عبداللہ بن عباس کے شاگرد کون کون تھے، عبداللہ بن مسعود کے، عبداللہ بن عمر کے، حضرت ابو ہریرہ کے کون کون لوگ شاگرد تھے، حضرت عائشہ کے کون کون. اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، ان کی حیثیت پتہ چلتی ہے. حضرت مجاہد فرماتے ہیں انہوں نے عبداللہ بن عباس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دجال کا تذکرہ کیا کہ مکتوب بین عینیہ کافرن، اور دجال کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا یا کاف فا اور را لکھا ہوگا. قال لم اسمعہ، فرماتے ہیں میں نے یہ نہیں سنا. مجاہد کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کو یہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے میں نے نہیں سنا. ولکنہ قال اما ابراہیم فانظروا الی صاحبکم. عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرشتے نے کہا فانظروا الی صاحبکم، دیکھو اپنے ساتھی کی طرف. ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ فانظروا الی صاحبکم، دیکھو اپنے، یعنی فرشتے نے حضرت ابراہیم سے کہا یہ تمہارے ساتھی ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اما موسیٰ، پھر نبی نے حضرت موسیٰ کو دیکھا فجعد، گھنگریالے بال، آدمو، اور گندمی رنگ موسیٰ علیہ السلام کا، علی جمل احمرا،
سرخ اونٹ پر مختوم بخلبۃ، خلبہ کہتے ہیں لیف کو، جو کھجور کی چھال نہیں ہوتی، تو کھجور کی چھال کو بن کے وہ لوگ رسیاں بنایا کرتے تھے. مختوم ختام یعنی ناک میں اونٹ کے لگام تھی کھجور کی چھال کی رسی کی. کانی انظر الیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں موسیٰ کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ان حضر فی الوادی، وہ وادی میں اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں، یکبروا اللہ اکبر کہتے ہوئے. تو یہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کو اس طرح سے دیکھا. چلو بھائی حدیث نمبر 3356 وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 80 سنة بالقدوم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے انہوں نے ختنہ کی 80 سال کی عمر میں قدوم کے ساتھ. یہ لفظ قدوم بھی ہے قدوم بھی ہے. قدوم اگر پڑھا جائے تو شام میں کوئی جگہ ہے وہاں کا نام قدوم ہے، یعنی شام میں آپ حضرت ابراہیم ایک جگہ میں تھے جس کا نام قدوم ہے، وہاں آپ نے ختنے کی. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ لفظ قدوم ہے. قدوم کہتے ہیں جو کوئی اس طرح یا بلیڈ وغیرہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں نجاروں کے پاس. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی. اس سے پہلے ختنے نہیں ہوتی تھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وحی کی تاکہ وہ ختنے کریں، تاکہ اس کی بنیاد ڈالیں. اس کی وجہ سے پھر عربوں میں ختنے کا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں ختنے کو مشروع قرار دیا. تو یہ ختنے کی مشروعیت ہے کیوں؟ طہارت اور صفائی کے لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جن کی ختنے نہیں ہوتی تو پیشاب کرنے کے بعد اسی میں اٹکتا ہے، پسینہ اسی میں کھال کے اندر اٹکتا ہے، اسمیل پیدا ہوتی ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے، گندگی ہے، جراثیم ہے. تو اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ختنے کریں تاکہ طہارت اور صفائی علی وجہ الکمال ہو سکے. چلو، اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو وحی کے بغیر ان کی طرف انسان کی رہنمائی نہیں ہوتی. جی تابعه عبد الرحمن بن اسحاق عن ابي زناد وتابعه عجلان عن ابي هريره. پہلے غیر مسلم بہت مذاق اڑایا کرتے تھے جو مسلمان لوگ ختنے کرتے ہیں نا کہ ایسی بلا وجہ فضول کام کرتے ہیں. اب ان کے ڈاکٹر بھی ان کو ترغیب دے رہے ہیں. یہ بھی اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے جو کام 4000 سال پہلے کروایا آج وہ ڈاکٹروں کی سمجھ میں آ رہا ہے. وتابعه عجلان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ورواه محمد بن عمرو عن ابي سلمة قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابو زناد وقال بالقدوم مخففة. ہاں، یعنی یہ امام بخاری تائید لا رہے ہیں کہ یہ قدوم ہی ہے کیونکہ دوسری روایت میں بھی کیا ہے؟ قدوم ہے، لہذا قدوم والی روایت مرجوح ہے. چلو حديث نمبر 3357 وبه قال حدثنا سعيد بن تليد الرعيني قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد. اچھا، حضرت ابراہیم کی 80 سال کی عمر میں ختنے کرنے والی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم جب مسلمان ہوگا تو کتنی ہی عمر اس کی ہو اس کی ختنے کی جائے گی. ختنے کے لیے بچہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ چھوٹے بچے ہیں. چلو. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه ابراهيم الا ثلاثا. ہاں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا مگر 3 دفعہ. تو یہاں جھوٹ سے مراد توریہ ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا، دیکھو میں ایک بات بتاؤں، جب احناف کا مذہب آپ پڑھتے ہو نا اول نظر میں آپ کو حدیث کے خلاف لگے گا، لیکن میرے سامنے بخاری ہے، میں اتنی بڑی بات حدیث کی اتنی مستند کتاب سامنے ہو کے نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا میں. کہ احناف کے مذہب میں جب آپ فرسٹ ٹائم دیکھو گے نا آپ کو لگے گا حدیث کے خلاف ہے، لیکن جب آپ گہرائی میں جاؤ گے نا، تمام احادیث قرآنی آیات کا مطالعہ کرو گے تو آپ کہو گے یار ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایسا خاندانی کام کیا ہے نا فقہ پہ، ایسا خاندانی کام کیا ہے کہ تمام آیات قرآن کی تمام احادیث کو سامنے رکھ کر آپ نے فیصلہ کیا ہے. جب آپ گہرائی میں، اول نظر میں فقہ حنفی کمزور لگتا ہے، لیکن جب انسان گہرائی میں جاتا ہے نا تو لگتا ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ اور آپ کے جو شاگرد تھے ابو یوسف امام محمد، انہوں نے بڑی محنت کی ہے فقہ کو مرتب کرنے میں، بڑی محنت کی. اب دیکھو یہ حدیث ہے، ہم طالب علمی کے دور میں پڑھتے تھے نا، بہت اشکال ہوتے تھے ہمیں. حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جو 2 لوگوں کے درمیان صلح کرائے، لیس الکذاب الذی یکذب لیصلح بین الناس، وہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے بیوی کو خوش کرنے کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے وہ بھی جائز ہے. اب باقی تینوں ائمہ کے نزدیک اس سے مراد ہے جھوٹ بولنا.
وہ کہتے ہیں کذب کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، لہذا جھوٹ بولنا جائز ہے صلح کرانے کے لیے، اور شوہر بیوی کے سامنے جھوٹ بول سکتا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے. لیکن احناف کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہاں جھوٹ سے مراد کیا ہے؟ توریہ. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے قرآن کی آیت کو اصل بنایا، الا لعنت اللہ علی الکاذبین. اتنی ساری آیات ہیں جن میں جھوٹ بولنے والے پر لعنت کی گئی ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا. تو احناف کہتے ہیں یہاں جھوٹ سے مراد ہے توریہ. اب بڑا اشکال ہوتا تھا کہ بھئی یہ احناف ہر حدیث میں تعویل کر دیتے ہیں کہ قرآن کے خلاف ہے، فلاں کے خلاف ہے. جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے، توریہ کے کیا مطلب؟ آپ ایسا لفظ استعمال کر رہے ہیں جس کے دو معنی ہیں، سامنے والا کچھ اور مطلب لے لے، آپ اس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہیں. تو اب آپ خود دیکھ لو حدیثوں میں ہی یہ کذب کا لفظ توریہ کے معنی میں آیا ہے. ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹ تھوڑی بول سکتے تھے، گول مول بات کی تھی نا. توریہ کیا تھا انہوں نے کہ اس کا مطلب لوگ کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں، اور وہ حقیقت میں سچ تھا. جیسے بت کے بارے میں کہا کہ یہ ان بتوں کو کس نے کاٹا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا ہے نا اس نے کیا ہے. تو ان کو بھی پتا تھا بھائی یہ بڑا تھوڑی کر سکتا ہے. جھوٹ تو اس کو بولتے ہیں کہ جب آپ بول رہے ہو تو سامنے والا اس کو سچ سمجھنا شروع کر دے. جیسے ہم حکایتیں سناتے ہیں نا، فرضی واقعات سناتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں ہے کیونکہ سب کو پتا ہوتا ہے بھائی یہ فرضی واقعہ ہے. جیسے میں واقعہ سناتا ہوں نا، ایک ہاتھی نے وہ نہا رہا تھا دریا میں، ایک چوہا آیا، بولتا ہے یار باہر نکل ذرا ضروری کام ہے. ہاتھی نے بولا بھائی میں باہر دریا میں نکلنا آسان تھوڑی ہے میرے لیے. چوہے نے کہا بھائی بہت امپورٹنٹ کام ہے، آپ کو آنا پڑے گا باہر. بڑی مشکل سے ہاتھی دریا سے باہر نکلا. چوہے نے کہا بس واپس جاؤ. ہاتھی کو غصہ آیا تو بلائے گا، تو کہہ رہا میں دیکھ رہا تھا میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہے کہیں. تو اب یہ ہے تو فرضی واقعہ ہے نا، لیکن یہ جھوٹ اس لیے نہیں ہے کہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ فرضی واقعہ ہے، اس کو جھوٹ تھوڑی کہا جائے گا. بھائی یہ ہاتھی اور چوہے کی کہاں بات چیت ہو سکتی ہے، اور انڈر ویئر کہاں، چوہا کہاں پہنتا ہے انڈر ویئر. تو یہ جھوٹ نہیں ہے. تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ انہوں نے پوچھا یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا، تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا اس بڑے نے کیا ہے جو مستنڈا ہے نا، جس کے گلے میں کلہاڑا ہے. تو صورتاً یہ جھوٹ ہے، حقیقت میں یہ جھوٹ نہیں ہے. ان سب کو پتہ ہے کہ یہ کر نہیں سکتا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام ہمیں رسوا کرنے کے لیے اور ان بتوں کی محبت ہمارے دل سے نکالنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے خیال کے مطابق اسی کو کرنا چاہیے، یہ تمہاری بگڑی بنا سکتا ہے. کلہاڑا بھی اس کے کندھے میں ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے بھی نہیں ہے، سب کے کٹے ہوئے ہیں، اس کا مطلب اس نے کاٹے ہیں سب کے، جائے غصے میں کیا یہ کام. تو یہ جھوٹ تھوڑی ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اس پر بھی ندامت ہوگی کہ بھئی میں نے ایک ایسی بات کی جو صورتاً خلاف واقع ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث میں جھوٹ کا لفظ یہ توریہ کے معنی میں آیا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسی نے ان کے سامنے کہا، ایک صحابی کا قول پیش کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو خضر علیہ السلام نے، جو خضر علیہ السلام والے موسیٰ ہیں نا وہ کوئی اور موسیٰ ہے، بنی اسرائیل والے موسیٰ نہیں ہیں. عبداللہ بن مسعود کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے. حالانکہ وہ جو بولنے والے تھے وہ بڑے تابعی تھے یا صحابی تھے، میرے ذہن سے نکل گئی. تو وہاں پھر شارحین تعویلات کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے ان کو اللہ کا دشمن کیسے کہہ دیا اور کذبہ کیسے کہہ دیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے. تو وہاں بھی کذبہ کا مطلب ہے خلاف واقع بات کی ہے. اپنے لحاظ سے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، لیکن خلاف واقع کو انہوں نے غیرت میں کذبہ کہہ دیا. اور غیرت میں عدو اللہ بھی کہا جا سکتا ہے کسی کو، اس سے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں نا ابے تو ابو جہل لگ رہا ہے مجھے، تو ابو جہل ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ بالکل اس کو جہنمی قرار دے دیا. چند صفات میں تشبیہ دی ہے. چلیں حدیث نمبر 3. چلو بھائی اب اسپیڈ مارو ذرا. تحویل. وبه قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات سنتين منهن في ذات الله قوله إني سقيم وقوله بل فعله ہاں كبيرهم. حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ جھوٹ کہا ہے. یہاں جھوٹ سے مراد وہی توریہ. وہ ایک تو اپنی ذات کے بارے میں، جیسے انہوں نے کہا انی سقیم، وہ جانے لگے کہیں جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کو آپ بھی چلیں، آپ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں بیمار ہوں. تو اصل میں جسمانی بیماری، ظاہر کا مطلب جسمانی، حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کا نیت یہ کہ ان بتوں کو دیکھ دیکھ کے بیمار ہو گیا ہوں، طبیعت خراب ہو گئی ہے میری. اور بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ بڑے والے نے کیا ہے، اس نے مارا ہے سب کو. چلیں آگے. وقال بينه وذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له إن ها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها قال من هذه؟ قال أختي. فأتى سارة فقال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني فأرسل إليها.
فلما دخلت عليه وذهب يتناولها بيده فأخذ فقال ادع الله لي ولا أضرك، فدعت الله فأطلق، ثم تناولها ثانية فأخذ مثلها أو أشد فقال ادع الله لي ولا أضرك، فدعت فأطلق، فدعا بعض حجبته فقال إنك لم تأتني بإنسان إنما أتيتني بشيطان، فأخدمها هاجر فأتته وهو قائم يصلي فأومأ بيده محيا، قالت رد الله كيد الكافر أو قال أو الفاجر في نهره وأخدم هاجر. قال ابو هریرہ فتلك امكم یا بنی ماء السماء. جی تو فرماتے ہیں کہ تیسری مرتبہ جو جھوٹ کا واقعہ وہ بینما ہوا ذات یومن، ایک دن حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھی نا سارہ، ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے. ایک ظالم بادشاہ کے قریب سے گزرے تو وہاں بادشاہ کو یہ بتایا گیا کہ ایک شخص ہے جس کے پاس ایک خوبصورت ترین عورت ہے. وہ بادشاہ غیرت لیس تھا، اس کو جب بھی پتہ چلتا کوئی خوبصورت عورت ہے تو وہ شوہر کو قتل کروا دیتا تھا اور اس عورت پہ قبضہ کر لیتا تھا. لوگوں نے بتایا فارسل الیہ، بادشاہ نے پیغام بھیجا، فسألہ عنہا قال من ہذہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان بچانے کے لیے بول دیا کہ میری بہن ہے، کیونکہ دینی اعتبار سے کیا تھیں؟ بہن تھی نا، تاکہ فی الحال جان بچانے کا انتظام کرو، باقی جو اگلا اسٹیپ ہے عزت کا، عفت اور پاک دامنی کا، تو وہ اس کے لیے دوسری کوئی صورت اختیار کریں گے. تو جو جس طرح سے جتنا شر سے بچنا ممکن ہو اتنا اہتمام کیا جائے. اچھا فاتا سارتا، ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے پاس آئے، فرمایا یا سارہ لیس علی وجہ الارض مومن غیری وغیرک، اس وقت زمین میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے. تو وہ کیسے کیسے دنیا میں حالات آئے ہیں یار، سارے گمراہ، صرف ایک ابراہیم علیہ السلام اور ایک ان کی زوجہ مومن. وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي، یہ اس نے مجھ سے پوچھا ہے، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي، تو اس کو میں نے بول دیا ہے کہ تو میری بہن ہے. فَلَا تُكَذِّبِينِي، بادشاہ کے سامنے میرا انکار مت کر دینا، جا کے بول دینا کہ یہ میرے شوہر ہیں تو قتل کرے گا پھر وہ، تو وہاں جا کے بول دینا. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، بادشاہ نے حضرت سارہ کو بلوایا. فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهِ، بادشاہ نے حضرت سارہ کو ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کی. فَأُخِذَ، اللہ نے عذاب میں جکڑ لیا اس کو. فقال ادع اللہ لی، حضرت سارہ سے کہنے لگا اللہ سے میرے لیے دعا مانگو. دوسری حدیث میں اس کی مزید ڈیٹیل آئے گی کہ حضرت سارہ نے وہاں اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی کہ اللہ اس شخص کے شر سے مجھے محفوظ فرما. تو اس نے کہا اللہ سے میرے لیے دعا مانگو، میں تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. تو حضرت سارہ نے اللہ سے دعا مانگی اور اطلقا، وہ چھوڑ دیا گیا، یعنی ایسا ہو گیا تھا جیسے جکڑ گیا اس کا جسم. ثم تناولها ثانیۃ، بدبخت کو دوبارہ پھر خیال آیا، اس نے پھر آگے بڑھنے کی کوشش کی، پھر عذاب میں جکڑ لیا گیا پہلے سے بھی زیادہ. تو اس نے کہا اللہ سے دعا مانگ میرے لیے اور میں تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا. انہوں نے دعا مانگی اور وہ اطلقا اس عذاب سے نکل آیا. فدعا بعض حجبته، اس نے اپنے بعض خدام کو بلایا بادشاہ نے. فقال انک لم تأتنی بانسان، تم کسی انسان کو میرے پاس نہیں لائے ہو، تم کسی شیطان کو میرے پاس لائے ہو. جن کو لے، شیطان سے مراد جن ہے، کوئی جنیہ ہے کہ جب بھی میں ان کے قریب جاتا ہوں مجھے عذاب جکڑ لیتا ہے. فاخدمها ہاجر، لیکن اس نے پھر حضرت سارہ کا اکرام کیا اور حضرت سارہ کو ایک خادمہ دی، ہاجرہ. تو حضرت سارہ کو اس کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ کوئی ولی اللہ ہے جو دعا مانگتی ہیں اور میں دعا عذاب سے نکلتا ہوں اور ان کے قریب بھی نہیں جا سکتا. تو حضرت اس نے پھر خدمت کی اور حضرت ہاجرہ ان کو خادم کے طور پر، باندی کے طور پہ دے دی. فاتتہ وہو قائم یصلی، حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں، وہ نماز پڑھ رہے تھے. فاومأ بیدہ، ابراہیم علیہ السلام نے نماز میں ہاتھ سے اشارہ کیا اور پوچھا مہین. اس میں بہت ساری یعنی وہ ہے نسخے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہین کا مطلب کیف حالک، کیا ہوا تمہارے ساتھ، کیا حالات ہیں. قالت رد اللہ کید الکافرین، اللہ تعالیٰ نے کافر کی بری تدبیر کو مجھ سے دور کر دیا. واخدم ہاجرہ، اور اس نے مجھے ہاجرہ بطور باندی کے دی ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فتلک امتکم، فتلک امکم یا بنی ماء السماء، اے آسمان کے پانی والو، یعنی یہ عرب لوگ ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے آسمان کے، کیونکہ آسمان سخاوت سے کنایا ہے. تو اے آسمان کے پانی والو یہ تمہاری ماں ہے، یعنی عربوں کی ماں تھی حضرت ہاجرہ. تو یہاں سب کی ماں مراد نہیں ہے، عربوں میں بہت سو کی ماں کون تھیں؟ کیونکہ جرہم قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی تھی نا، وہ جرہم والے تو باہر سے آئے تھے تو آگے ان کی نسل چلی ہے. لیکن اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کون تھیں؟ تو عرب میں میجورٹی تو حضرت اسماعیل کی اولاد میں تھی، اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ. تو وہ جو باندی تھیں حضرت سارہ نے وہ اپنے شوہر کو گفٹ کر دی تھی، کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے دل بڑا کیا اور اپنے شوہر کو حضرت ہاجرہ
تحفے میں دے دیں. تو پھر حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ نے اس کے بدلے میں حضرت سارہ کو بھی اولاد دی, یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام. چلیں حدیث 3359 وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى أو قال ابن سلام عنه قال حدثنا ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب عن أم شريك رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال وكان ينفخ على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ام شریک رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا. وزا, چھپکلی, گرگٹ سب پہ اطلاق ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام پہ پھونک مار رہی تھی, جب ان کو آگ میں ڈالا گیا نا یہ بھڑکا رہی تھی آگ جا کے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے چھپکلی کی تو نہ بھوک ہوتی ہے نہ وہ بھڑکاتی ہے آگ کو, تو بھائی وہ کما ہوا جو اس کی حیثیت ہوگی اس کے حساب سے کر رہی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک چھپکلی نے کیا ہوگا نا یہ کام تو یہ باقی چھپکلیوں کا کیا قصور ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چیز چھپکلی کی جنس میں انسان کو نقصان پہنچانا. ویسے چھپکلی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی نقصان دہ جانور نہیں ہے, یعنی اس میں کوئی زہر وہر نہیں ہوتا, لیکن بہرحال یہ انسان دوست جانور بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس کی سب سے بڑی اذیت ہے کہ سلیم الطبع انسان کو جتنی گھن چھپکلی سے آتی ہے نا اتنی کسی اور جانور سے نہیں آتی. یہی نقصان کم ہے کیا انسان کے لیے؟ تو اس لیے چھپکلی کو مارنا چاہیے. اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک وار میں چھپکلی کو مارا 100 نیکیاں, اور جتنے وار میں مارے گا نیکیاں کم ہوں گی. دیکھو یہ بھی جانور پہ رحم ہے کہ ایک جانور کو مارنے کا ہمیں حکم دیا گیا, لیکن اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جتنی کم سے کم تکلیف ہو اس کو, کیونکہ ایک ہی دفعہ پہ چپٹ کر کے لگا دیا نا وہ اسٹیکر بن جائے گی, اس کو بھی کم تکلیف ہوگی, آپ کا کام بھی آسان. اور بعض لوگ چھپکلی کو اس طریقے سے مارتے ہیں کہ سارا دن کھیلتے رہتے ہیں اس سے جانور بھی عذاب میں آتا ہے. جانور کو عذاب سے بچانے کے لیے نبی نے فرمایا ایک وار میں مارو. میں نے وہاں ملیشیا میں اور بعض دوسرے ملکوں میں دیکھا ہے کہ وہ غیر مسلم لوگ زندہ چھپکلی کانٹے میں لگاتے ہیں اور اس سے مچھلی کا شکار کرتے ہیں, وہ پھر اٹھا کے اس کو پھینکتے ہیں. اتنا عذاب ہے یار, آپ جانور کو دے رہے ہو بھائی, اس کو مار کے لگا دو. اول تو ویسے بھی یہ مسلمان مری ہوئی چھپکلی بھی نہیں لگا سکتا, اتنی گھن آتی ہے. اور اگر کسی نے لگانی ہے تو مار کے لگاؤ نا اس کو. زندہ چھپکلی لگا دیتے ہیں اور وہ پانی کے اندر جاتی ہے, پھر تڑپتی ہے, پھر باہر نکالتے ہیں. یہ جانور کو عذاب دینا شرعاً جائز نہیں ہے. آخری حدیث پڑھ لیں تاکہ یہ باب ختم ہو جائے. حديث نمبر 3360 وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياس قال حدثنا أبي قال أخبرنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه قال ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا, جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط نہیں کیا, یعنی ظلم سے بچے رہے ساری زندگی, تو ان کے لیے جنت ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کچھ نہ کچھ ظلم تو دنیا میں ہر ایک سے ہو جاتا ہے, قرآن کہہ رہے ذرا بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے لقمان علیہ السلام کا قول جو اپنے بیٹے کو انہوں نے کہا ان الشرک لظلم عظیم, یہ نہیں سنا؟ تو کیا مطلب شرک لظلم عظیم ہے, تو یہاں مراد ظلم سے شرک ہے. چلو جی سوالات آ گئے ہیں بھائی. جھوٹ اور توریہ اور تقیہ کی کیا تعریف ہے؟ توریہ ہوتا ہے, توریہ ضرورت کے وقت جائز ہے, جب آپ حق پر ہوں سامنے والا ظالم ہو تو پھر گول مول بات کرنے کی اجازت ہے. جب آپ باطل پر ہوں سامنے والا حق پر ہو پھر توریہ کی بھی اجازت نہیں ہے آپ کو. سمجھتے ہو؟ اور تقیہ تو جھوٹ کو بولتے ہیں, تقیہ تو جھوٹ ہے. گھڑی کے متعلق بتائیں کہ کون سے ہاتھ میں باندھنی چاہیے؟ اصولی طور پہ تو سیدھے ہاتھ میں باندھنی چاہیے گھڑی, سیدھے ہاتھ کو ہر چیز میں ترجیح دینی چاہیے. لیکن چونکہ سیدھا ہاتھ استعمال بہت ہوتا ہے مختلف کاموں میں, تو گھڑی ہونے کی وجہ سے پھر اس میں انسان ڈسٹرب ہوتا ہے. لیکن کوئی سیدھے ہاتھ میں گھڑی باندھ سکتا ہے تو افضل یہی ہے. محرم کے مہینے میں جو شیعہ حضرات شربت وغیرہ پلاتے ہیں وہ پینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے بھائی, ہم سنی ہیں, ان کو ان کے مسلک پہ چلنے تو ہم اپنے مسلک پہ چلیں گے. کسی کا منتشا نام رکھنا, پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے منتشا. منتشا وتعز من تشاء, یہ غلط نام ہے, اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے منتشا کا. مدرسۃ البنات بنانا کیسے ہے؟ آج کل نوجوان خود البنات کے شیوخ بن جاتے ہیں, پھر اللہ معاف کرے. دیکھو یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس میں احون البلیتین کو دیکھا جائے گا. اگر آپ عالمات کے مدرسے نہیں بناتے تو عالمات دین کا علم حاصل نہیں کریں گی, انہوں نے گھروں سے تو نکلنا ہے, پھر یونیورسٹیوں میں جائیں گی,
کو ایجوکیشن سسٹم میں جائیں گی اور خراب ہو جائیں گی. تو ان کو اس بڑی خرابی سے بچانے کے لیے آپ کو کوئی تو متبادل دینا ہے نا. تو وہ متبادل مدرسہ بناتی ہے. باقی اس میں بھی فسادات ہوتے ہیں, لیکن وہ فسادات یونیورسٹیوں کی نسبت کم ہوتے ہیں, اور ان فسادات کو کم بھی کیا جا سکتا ہے. تو مدرسۃ البنات بنانے کی ہر ایک کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے شرط ہو کہ جس کی پہلے سے 4 شادیاں ہو چکی ہوں وہ بنائے. دوسرا یہ کہ نظر کی حفاظت, اور میں نے بعض مدارس البنات دیکھیں اس قدر احتیاط ہے ان میں محتمم حضرات, حالانکہ جوان محتمم ہے لیکن اتنی زیادہ احتیاط ہے کہ آپ کی سوچ ہے. تو ایسی شدید ترین احتیاطوں کے باوجود اگر بنایا جائے تو پھر تو یہ وقت کی ضرورت ہے. دیکھو میرا اپنا نظریہ تو یہ کہ لڑکی باپ کے گھر سے رخصت ہو کے جائے شوہر کے گھر میں, وہاں اپنی زندگی گزارے اور بیسک معلومات اس کو دے دی جائیں, کیونکہ فتنہ ہی ہے. لیکن اگر ایجوکیشن کا یعنی سسٹم چل پڑا ہے, لڑکیوں نے تعلیم حاصل کرنی ہی ہے, تو پھر تو آپ کو کوئی ادارہ دینا پڑے گا نا. نہیں دیں گے تو وہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ساری یونیورسٹیاں بند کر دو, لڑکیوں گھروں میں بند کر دو. اب نہیں, یہ نعرہ چلے گا نہیں. اب تو اب یہی ہے کہ یونیورسٹیاں لبرل لوگ بنا رہے ہیں, وہ بگاڑ رہے ہیں. آپ مذہبی لوگ بھی بنائیں تاکہ وہ ایجوکیشن بھی اچھی دیں, ماحول بھی اچھا دیں. تو ماں باپ کو جب اپنی بچیوں کے لیے اچھے ماحول کی یونیورسٹیاں ملیں گی تو وہ کیوں غلط ماحول والی یونیورسٹی میں بھیجیں گے؟ تو ہم لوگوں نے تو سارا زور ہی مدرسوں پہ لگا دیا نا. ہم نے اسکول اور کالج اور یونیورسٹیاں بنائی نہیں ہیں. اب آ رہے ہیں ہم 50 سال کے بعد غزالی یونیورسٹی بن رہی ہے, بہت فساد پھیل چکا ہے اب. لیکن چلو دیر آئے درست آئے. اور یہ ایک یونیورسٹی نہیں, اس طرح تو ہر علماء کو, سب مدارس والوں کو بنانی چاہیے تاکہ مدرسہ بھی ہو اور یونیورسٹی بھی ہو. بلکہ مدرسہ اس یونیورسٹی کے تابع ہو. جس نے عالم بننا ہے وہ ادھر آ جائے, جس نے ڈاکٹر بننا ہے وہ ادھر چلا جائے, لیکن آپ کے شیلٹر میں ہونا چاہیے یہ کام. آگے کیا؟ اچھا بھائی, استادی تصویر جو کہ عطر یا شیمپو ہوتا ہے, ان تصویروں کا کیا حکم ہے؟ ملائکہ داخل ہوتے ہیں ان تصویر. بھائی اخباروں پہ جو تصویریں ہیں, ڈبوں پہ جو تصویریں ہیں, ان میں ابتلا بہت زیادہ, ان سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے. سارا دن تصویریں ہی کاٹتے رہو گے بیٹھ کے. شیمپو کی بوتل پہ تصویر ہے, صابن کی بوتل پہ تصویر ہے. تو اب اللہ سے امید ہے جب یعنی جو عموم بلوا کے حکام چینج ہو جاتے ہیں نا, اب اتنا ابتلا ہے کہ اب کوئی اور کام کرو بھائی. بس اتنا احتیاط کرو کہ تصویر کو دیوار پہ نہ لٹکاؤ, عزت نہ دو اس کو. سمجھتے ہو؟ ویسے بھی جو روندی بھی تصویریں ان کو محو کرنا بھی واجب نہیں ہے. جن کی عزت, یہ بھی شیمپو اور صابن کی تصویروں کی عزت تھوڑی ہوتی ہے, پڑے رہتے ہیں ایسے ہی, پاؤں کے نیچے بھی آتی رہتے ہیں یہ سب چیزیں. تو اس میں تعظیم نہیں ہے تصویر کی, اور ابتلا بہت زیادہ ہے. گاڑی کے متعلق بتائیں تو ہو گیا میرے بھائی, یہ بھی ہو گیا میرے بھائی, عطر والا بھی ہو گیا, تو یہ بھی ہو گیا. محرم کے مہینے میں جیندرا شربت یہ بھی ہو گیا میرے بھائی. چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیال رکھیے.